رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت بیان کرنا یقیناً مجھ جیسے ناقص علم کے بس کی بات، ان کی شان اتنی بلند ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی سرکار خواجہ صاحب کی کرامت ظاہر ہوئی، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جب آپ والدہ محترمہ کے شکم میں تھے، اور کی والدہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی آدھی رات میں ذکر خدا کی آواز آتی، میں بستر پر بیٹھ جاتی اور میں تلاش کرتی کہ ذکر کی آواز آ رہی ہے، ذکر کرنے والا نظر آپ کی والدہ تلاش کرتی ہے کہ ذکر کی آواز آتی ہے، ذاکر کہاں ہے؟ تسبیح کی آواز آتی ہے، مسبح کہاں ہے؟ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے میری بندی تلاش مت کر، یہ جو آواز آتی ہے تیرے شکم میں میرا بندہ حسن ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ خواجہ صاحب پیدا ہونے سے پہلے بھی ذکر خدا میں مشغول، تو ہم وہ خواجہ کے دیوانوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ذکر پاک کی طرف مائل ہوں۔ ابھی حضرت نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نیاز بھی پکائیں، چھٹی بھی منائیں، قرص پاک بھی منائیں، اور ساتھ میں نمازوں کی پابندی بھی۔ اسلام کے مقدس دیوانوں، شہنشاہ ہندوستان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سنجری فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور ایسے گاؤں میں پہنچا کہ جس گاؤں والوں کو میں نے دیکھا کہ پورا گاؤں وضو کر کے تیار ہے، تو میں نے گاؤں والوں سے پوچھا، اے گاؤں والوں، آپ پورے سب کے سب باوضو کیوں ہو گئے؟ ابھی تو نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے پوچھنے پر گاؤں والوں نے جواب دیا، ارے نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، ہم اس لیے وضو کر کے تیار رہتے ہیں کہ جیسے نماز کا وقت شروع ہو نماز ادا کر لیں، اگر نماز کا وقت شروع ہو جائے پھر تیاری کریں، اور نماز کا وقت چلا جائے تو قیامت میں میرے حضور کو تھامے دکھائیں گے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، بغیر نماز کے مسلمان یہ کیسا ہے؟ اسلام کے مقدس دیوانوں، اس پیغام کو خود بھی لے کر کے جائیں، عمل کرنے کی کوششیں کریں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوششیں کریں۔ یقیناً اس سے پاک منانا چاہیے، اچھی بات ہے، یقیناً فاتحہ خوانی بھی ہونی چاہیے، لیکن اسلام کے مقدس دیوانوں، یہ ایکسٹرا ثواب کی چیزیں کرنی چاہیے، لیکن مین ڈیوٹی جو خود نماز نے بھی کی ہے وہ نماز کی ڈیوٹی ہے، خود غوث پاک نے بھی ڈیوٹی کا انجام دیا ہے، خود کعبہ مخدوم پاک نے بھی ڈیوٹی کو انجام دیا ہے، سرکار امام عشق محبت نے اس ڈیوٹی کو انجام دیا ہے۔ اس لیے کہ نماز اتنی پاورفل عبادت ہے، نماز ایسی پاورفل عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار کر کہتی ہے، اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں جھکے گا، دنیا والوں کو تیرے قدموں میں جھکا دوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے سرکار خواجہ غریب نواز کے ان تعلیمات کو بھی لیتے جائیں اور عمل کرنے کی کوششیں کریں۔ سرکار غریب نواز دنیا میں تشریف لائے رہے اور ذکر خدا کر رہے ہیں۔ سرکار بغداد دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب کسی نے دیکھا آپ تو بہت ہٹ لگے ہیں، شہنشاہ بغداد اپنی ماں کی گود میں ہے، دیکھنے والے نے جب دیکھا اتنا چھوٹا بچہ اور اس کے لب ہل لگے ہیں، کسی دیکھنے والے نے جب اپنے کانوں کو غوث پاک کے لبوں کے قریب کیا تو کیا سنا؟ غوث پاک ماں کی گود میں ذکر خدا کر رہے ہیں۔ پتا چلا کہ خواجہ ہند میں تشریف لانے سے پہلے ذکر خدا کرے، سرکار بغداد میں تشریف لانے کے فوراً بعد ذکر خدا کرے۔ ہم غلاموں کو بھی چاہیے سچے طور پر اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلے، اس لیے کہ جو بزرگوں کے نقشے قدم پر چلتا ہے اس کا کوئی باغ نکاح نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت لکھتا ہے کہ لحد میں عشق
نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہن سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا جھیل سے ملی ہوتا ہے جنت، یعنی چار یار سے محبت کرنے والوں کی قبر جنت بنے گی۔ وہ چار یار کون ہے؟ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے، چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی ہے۔ اس بات کا اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ آج جگہ جگہ پہ وہ کلپ کے ذریعے سے، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اس بات کو تاکہ پھیلاتے نظر آتے ہیں، جن کو رافضی کہا جاتا ہے، وہ لوگ اس بات کو پھیلاتے نظر آتے ہیں کہ پہلے خلیفہ کے حقدار تو حضرت علی تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے معاذ اللہ زبردستی خلافت کو چھین لیا تھا، معاذ اللہ۔ اے دنیا والوں کا تم نے صحابہ کے معاملے کو آج کل کے راجکارن سمجھ لیا ہے، آج کل کے پولیٹکس سمجھ لیا ہے۔ ارے یار اللہ کے حبیب کے صحابہ وہ ہے کہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب بھلے وہ انہی سے بھلائی کا وعدہ ہوتا ہے، برے سے ہوتا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں الزام لگانا کہ زبردستی خلافت لے لے، یہ تم حضرت علی کی کمزوری بیان کر رہے ہو۔ بتانے حضرت ابو بکر پر الزام لگانے گئے لیکن ان کی محبت پتہ چل گئی، حضرت علی کی کمزوری بیان کر رہے ہو۔ یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق نے زبردستی خلافت لے لی، حقدار تو حضرت علی تھے، یہ کہنا یہ جملہ ہی تمہارا بتاتا ہے حضرت علی کمزور تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی کمزور نہیں تھے، وہ مولا کائنات جو اپنے ہاتھ سے خیبر کا پورا دروازہ اٹھا کر پھینک سکتے ہیں، وہ غلط چیز کو بھی ہٹا سکتے ہیں۔ حضرت مولا علی کی بات تو بہت بلند ہے، شیر خدا کی بات تو بہت بلند ہے، مولا کائنات کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ آؤ ان کے شہزادے حضرت امام حسین کو دیکھو، میدان کربلا میں یزید کی ضد کیا تھے کہ مجھے خلیفہ مان لو، حضرت امام حسین نے نہیں مانا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن یزید کو خلیفہ نہیں مانا، اپنے بھتیجوں کو قربان کر دیا لیکن یزید کو خلیفہ نہیں مانا، اپنے مال و متاع کو قربان کر دیا لیکن یزید کو خلیفہ نہیں مانا، اپنی جان دے دے لیکن یزید کو خلیفہ نہیں مانا۔ اور بتانا یہ چاہتا ہوں امام حسین بیٹے ہیں، یزید خلافت کے لائق نہیں تھا، حسین نے جان دے دے لیکن یزید کو خلیفہ نہیں مانا۔ ابو بکر غلط ہوتے، علی بھی جان دے دیتے لیکن خلافت کی کرسی پر بیٹھنے والے تھے، علی نے بٹھایا یہ پتہ چل رہا ہے سچے علی والے وزیر ہیں کہ ابو بکر کو پہلے خلیفہ مانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات علی شیر خدا نے یہ بتا دیا، سچے علی والے تو وہ ہے کہ علی نے جس کو مانا ہے اس کو بھی مان لے۔ مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کیا پیش کری؟ مولا کائنات سرکار ابو بکر صدیق دونوں ایک مرتبہ ملے، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو دیکھ کر مسکرایا، اسمائل دی، حضرت علی نے بھی مسکرا دیا۔ کیا علم والے تھے، سمجھ کر بولے۔ حضرت علی نے ابو بکر صدیق سے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور مبارکبادی دیے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق جواب دیتے علی میں نے تمہیں خوشخبری اس بات کی دی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پل صراط وہی پار کر سکے گا اور پل صراط پار کرنے کے بعد ہی جنت ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جس کے پاسپورٹ پر علی سکہ لگا ہے۔ بولے اپنی بھاشا میں، حدیث میں جملے نہیں مگر ایسا ہے، اجازت دیں گے، پاسپورٹ میں سکہ لگنا اجازت کا مترادف ہے۔ حضرت علی جس کو اجازت دیں گے پل صراط پار کر سکے گا وہی جنت میں جا سکے گا۔ حضرت ابو بکر نے خوشخبری سنائی علی تمہاری شان کتنی بلند ہے، جنت میں وہی جا سکے گا جس کو علی اجازت دیں گے۔ حضرت علی کہتے
کہ ابو بکر تمہیں بھی مبارک ہو. دونوں کی محبت کیسی ہے. آج کے لوگ محبت کو جدا کرنا چاہتے ہیں. اے دنیا والوں, قیامت تک ایڑی چوٹی کی طاقت لگا لو گے لیکن دونوں کی محبت کو جدا نہ کر سکو گے. شام کے مقدس دیوانوں, جب حضرت ابو بکر صدیق نے خوشخبری سنائی, علی مبارک ہو, میرا آقا نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکے گا جس کو نہیں جانے کی اجازت دیں گے. حضرت مولا علی بھی جواب دیتے ہیں, اے ابو بکر تمہیں بھی مبارک ہو. رسول پاک نے مجھ سے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے علی جنت میں نہیں جا سکے گا جس کو تم اجازت دو گے, لیکن علی سن لو تو اجازت اسی کو دینا جو میرے ابو بکر سے محبت کرتا ہے. کتنا زبردست سنگم ہے ان کا دیتے مولا کائنات اور ابو بکر صدیق نے. خیر میں عرض کر رہا تھا اسلام کے مقدس دیوانوں, یہ خواجہ غریب نواز اور سرکار غوث اعظم ایرانی پیر دستگیر مولا علی کی ایسی اولاد ہے. ہم سنیوں کے پاس کسی شاعر نے کہا ہے ہمارے دین کی حقانیت کو شاہد ہے. ہمارے دین کی حقانیت کے سچائی کی اور کوئی بڑی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہے. شاہد مینس ہوتا ہے گواہ, وٹنس, یعنی ٹائر کدا گئے. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں گواہ ہے. کون؟ معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. اولاد علی میں سے دو یہ بیٹیاں اللہ نے ہمارے نصیب میں ایسے دیے ہیں کہ حضرت غوث پاک حسنی سید ہے باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے حسینی سید, نجیب الطرفین سید. نجیب الطرفین ان کو کہتے ہیں کہ ابا کی طرف سے بھی حضرت علی تک جاتا ہو سلسلہ, اماں کی طرف سے بھی حضرت علی تک جاتا ہو. تو غوث پاک نجیب الطرفین اس لیے ہیں کہ ابا کا سلسلہ امام حسن اور امام حسن کے ذریعے مولا علی تک, امی کا سلسلہ امام حسین کے ذریعے سے مولا علی تک. اور میرے خواجہ یہ بھی نجیب الطرفین ہیں. ابا کا سلسلہ امام حسین کے ذریعے سے مولا علی تک, امی کا سلسلہ امام حسن کے ذریعے سے مولا علی تک. فرق کیا ہے؟ غوث پاک کے ابا کا سلسلہ امام حسن کے ذریعے سے اور غریب نواز کا ابا کا سلسلہ امام حسین کے ذریعے سے. ادھر غوث پاک کی اماں حسینی ہے اور ادھر غریب نواز حسینی ہے. ادھر غریب نواز کے ابا حسینی, اماں حسنی. غوث پاک حسنی, غریب نواز کی اماں حسنی. تو غوث پاک بھی حسنی, غریب نواز کی ماں بھی حسنی. تو اس رشتے میں یہ بتایا ہے کہ غوث پاک بھی حسنی سید, خواجہ صاحب کی اماں بھی حسنی سید. تو اس سے اندازہ لگایا اور علماء نے کتاب میں بھی لکھا کہ حضرت غوث پاک اور غریب نواز کی ماں دونوں چچا زاد بھائی بہن ہیں, یعنی سرکار بغداد غریب نواز کے ماموں جان ہے. اتنا پیارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہم سنیوں کو عطا فرمایا ہے, یعنی دونوں طرف سے حسنی حسینی سید کا سلسلہ یہ ملتا جلتا نظر آتا ہے. تو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت غوث پاک بھی حسنی حسینی ہے, سرکار خواجہ پاک بھی حسنی حسینی ہے. تو جنہوں نے غریب نواز اور غوث پاک کا دامن پکڑ لیا, امام حسن کا بھی فیض ملے گا, امام حسین کا بھی فیض ملے گا. سرکار خواجہ غریب نواز 15 سال کے ہوئے اب کے ابا کا سایہ سر سے اڑ گیا. اور ابا کے وراثت میں, ملکیت میں سرکار خواجہ غریب نواز کے حصے میں ایک باغیچہ آیا اور ایک پون چوکی آئی. 15 سال کی چھوٹی عمر ہے. غریب نواز کے ذمے پر یہ سنبھالنے کا کام آ گیا. غریب نواز خود اپنے ہاتھوں سے باپ کی رکھوالی کرتے تھے اور آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے. اتفاق سے ایک دن اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی
غریب نواز کے بغیچے میں تشریف لاتے ہیں. دیکھو میرے خواجہ کا انداز دیکھو، اللہ والوں کو دیکھ کر کس انداز سے پیش آتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے اللہ والوں کو، علماء کو، سادات کو دیکھ کر یہ انداز اپنائیں. سرکار غریب نواز بغیچے کی رکھوالی کر رہے ہیں. وقت کے مجذوب جیسے بغیچے میں انٹر ہوتے گئے، غریب نواز کی نظر پڑتی ہے. سارا کام چھوڑ کر غریب نواز دوڑ کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. پتا چلا آج ہم بھی سارے کام چھوڑ کر حضرت کی بارگاہ میں آئے ہیں، یہ بھی میرے خواجہ کی سنت ہے. غریب نواز نے کام چھوڑ کر ولی کے دربار میں حاضری دی. غریب نواز نے سارا کام چھوڑا، حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں آئے، ان کی دست بوسی کی. اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز اپنے بغیچے میں گئے اور تازہ انگوروں کا خوشہ توڑا اور حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جیسے غریب نواز کی یہ مہمان نوازی دیکھیے چلا مہمان نوازی کی عادت میرے خواجہ کو بچپن سے ہے. آج یہ مہمان نوازی کرتے ہی عادت تو میرے خواجہ کو بچپن ہی سے ہے. حضرت خواجہ صاحب نے انگور کا خوشہ لے کر حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت ابراہیم قندوزی نے جب یہ ادا دیکھی میرے غریب نواز کی، ان کی نگاہ اٹھی اور ان کی پیشانی پر گویا کہ آپ نے پڑھ لیا کہ یہ بچہ ایک دنیاوی بات کا رکھیوال ہی لگے، میرے مصطفیٰ کے دین کے گلشن کا بھی رکھیوال بنے. نبی کے بغیچے کا رکھیوالی کرے گا. حضرت نے اپنی چولی سے کھلی کا سوکھا ٹکڑا نکالا، غریب نواز کو عطا فرما دیا. حضرت خواجہ غریب نواز نے جیسے ہی اپنے منہ کے اندر عطا کیے ہوئے مزدور کے ٹکڑے کو رکھا، دل کی دنیا بدل گئی. بزرگ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس ولی کے ٹکڑے کو کھانے کے بعد غریب نواز کو ایسا محسوس ہوا کہ اپنے ہی بغیچے میں کھڑے کھڑے دیکھ کر ان کے نانا رسول کا روزہ نظر آ رہا ہے. دل کی دنیا بدل جاتی ہے. سلام کے مقدس کی باتیں سرکار خواجہ غریب نواز اس کے بعد بغیچے کو فروخت کر دیتے ہیں، پون چکی کو بیچ دیتے ہیں اور بیچ لینے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس سے پتا چلا لوگ کہتے ہیں کہ تم فاتحہ کھانے سے کیا ملتا ہے، نیاز وعدہ کھانے سے کیا ملتا ہے، واسے پاک کی نیاز کھانے سے کیا ملتا ہے. یا ابراہیم قندوزی جیسے بزرگ کا ٹکڑا کھا کر غریب نواز کے دل کی دنیا بدلے تھے. وہ یہ اشارہ بھی رہا ہے ہم بزرگوں کی نیاز کھاتے گئے کبھی اشارہ ہو جائے گا، ہمارے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی ایسی رکھی ہے. اور کہا بھی دو مندی مذاق اڑاتے ہیں اور نیاز کو معاذ اللہ حرام کہتے ہیں. اور معاذ اللہ غریب نواز کی نیاز کو حرام کہتے ہیں، غوث پاک کی نیاز کو حرام کہتے ہیں. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا یہ لوگ غریب نواز کی نیاز کو حرام کہتے کیوں؟ میں نے کہا وہ صحیح کہتے ہیں اور آپ لوگ حلال کہتے ہیں. میں نے کہا ہم بھی صحیح کہتے ہیں. اب دونوں صحیح کیسے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، میرے حضور نے 1400 سال پہلے اس کو بتایا. یہ کیسے؟ جب ہم نیاز پکاتے ہیں تو اس کھانے پہ پڑھتے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن کی سورتیں پڑھتے ہیں. میرے حضور نے اسی وقت فرمایا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. جس کھانے پر بسم اللہ پڑھو گے شیطان کے لیے حرام ہو جائے گا. 1400 سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا تھا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، شیطان کے لیے وہ کھانا حرام ہو جائے گا. تو گویا کہ اس نے بول کر بہت بڑی بھول کی ہے. اس نے غریب نواز کی نیاز کو حرام کہہ کے ظاہر کر دیا. جو انسان نہیں بلکہ کیونکہ انسان ہوتا تو حلال سمجھتا، مسلمان ہوتا تو حلال سمجھتا. خالی بسم اللہ پڑھنے سے حرام ہوتی ہے؟ ہم تو پورا قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو کئی کئی سورتیں پڑھتے ہیں. اسلام کے مقدس دیوان اس نے بار بار کہتا ہے اس میں مالش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں گرجنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 8
11वें पारे में फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसिन वत तय्यिबातु लित तय्यिबिन। इस्लाम के मुकद्दस दीवानों वो इमाम हुसैन की सबील के बारे में जब देवबंदी मौलवी से पूछा गया कि हुसैन पाक की सबील का पानी पीना कैसा है, उसने जवाब दिया फतवाए रशीदिया में देवबंदी आलिम का ये जवाब मौजूद है। मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि सबील हुसैन का पानी पीना नाजायज और हराम है। और उसी किताब में दूसरा मसला पूछा गया, आखिरकार किसी ने ब्याज के पैसे से, किसी ने इंटरेस्ट के पैसे से बराबरी पानी की बनाई हो तो उसका पानी पीना कैसा है। तो रशीद अहमद गंगोही जवाब देता है कि वो ब्याज के पैसे से बनी हुई बराबरी का पानी पीना जायज है, इधर हुसैन की सबील का पानी पीना हराम है। और ब्याज की पैसे से बने हुए बराबरी का पानी उनके नजदीक जायज है। तो कुरान ने फैसला कर दिया है अल खबीसातु लिल खबीसिन व तय्यिबातु लित तय्यिबिन। नापाक लोगों के लिए नापाक चीजें हैं, पाक लोगों के लिए पाक चीजें हैं। अरे तुम्हें ब्याज के पैसों का खाना पीना मुबारक, हमें न्याज का खाना पीना मुबारक। गरीब नवाज ने जैसे ही पारगाह मखजूब में खली का टुकड़ा लिया, खाया, दिल की दुनिया बदल गई। बेचकर आप इल्म दीन के लिए निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? पूरा मजमा बोले कहा इल्म दीन के लिए निकल पड़े। पता चला एजुकेशन बहुत अहम चीज है, खास करके दीनी एजुकेशन होना जरूरी है। हम इस पर तवज्जो दें और अपनी कीमती रकम इधर उधर फुजूल खर्ची में बिगाड़े बगैर अपने बच्चों की तालीम में लगाएं। कोई गरीब है मगर उसके अंदर ऐसा टैलेंट है कि वो पढ़ सकता है मगर भी नहीं पढ़ सकता, तो गरीब नवाज के नाम पर कह दे कि लो ख्वाजा के नाम पर मैं तुम्हारी फी भर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला इससे भी गरीब नवाज राजी होंगे, क्योंकि गरीब नवाज ने सब बेचा और सबसे पहले गए कहाँ? इल्म हासिल करने के लिए। एजुकेशन का दौर है मेरे भाइयों, ध्यान दो मेरी गुफ्तगू को। गरीब नवाज पीर को सबसे पहले एजुकेशन के लिए, दीनी तालीम के लिए तशरीफ ले जाते गए। हमें भी चाहिए सबसे पहले दीनी तालीम को हम समझे और दुनियावी तालीम भी सीखने की कोशिश करें। जहाँ तक हो सके अपने अपने इलाकों में अपनी मुस्लिम स्कूलों को कायम करने की कोशिश करें। इसलिए क्या हमारे बच्चों और बच्चियों के ईमान को बचाने का एक जरिया मुस्लिम स्कूल को बनाना भी है। आज स्कूलों में हमारे बच्चों के ईमान बिगाड़े जाते हैं, आज स्कूलों में हमारे बच्चों को इस्लाम से मुर्तद बनाई जाती है और उनके ईमान को खराब किया जाता है। कितना अहम है इन चीजों के सामने हमें तवज्जो देना। गरीब नवाज की ये पूरी जो जिंदगी के बयानात है ये टाइम पास करने के लिए नहीं है। हम गुलामों को सबक देने को गरीब नवाज सब कुछ बेचकर सबसे पहले इल्म सीखने जाते हैं। दुनियावी इल्म सीखो ताकि दुनियादार तुम्हें बेवकूफ न बना सके, और दीनी इल्म सीखो ताकि दुनियावी गद्दार तुम्हें बेवकूफ, दीन के गद्दार तुम्हें बेवकूफ न बना सके। देखो इल्म न होने की वजह से कैसी कैसी भूलें होती हैं। अभी सरपंच की चुटनी थी नहीं सरपंच, आपने शायद वो क्लिप देखी होगी कि जो सरपंच साहब थे उन्होंने ऐलान किया कि मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं जब जीत जाऊंगा पानी का बंदोबस्त कर दूंगा, रोड का बंदोबस्त कर दूंगा, आप लोगों को सिक्का लगाना है, मेरा निशान है टेबल। क्या कहा था? मेरा निशान है टेबल। गाँव वालों ने कहा कोई वादा नहीं, हम टेबल पर लगाएंगे। लेकिन इतने अज्ञानी थे, पूरे गांव वाले बेइल्म थे कि सबने टेबल पर सिक्का लगाया, मगर कौन से टेबल पर? वो जो कागज में निशान था उस पर नहीं, जहाँ वोट के लिए दिया जाता लकड़े का टेबल, वहां पे सब सिक्का लगाता है। बेचारा जीते ही बाजी हार गया। देखो इल्म होने की बुनियाद पर कैसी हमारा वोट भी बेकार गया और बेचारा जीतने की बाजी, इल्म न होने की बुनियाद पर वोट बेकार जाए, हारने जीतने वाले हार जाए। यार हमारी पोजीशन है, बहुत सी जगहों पे हम इल्म न होने की बुनियाद पर जीतने की बाजी हार जाते हैं, बहुत सी सारी चीजें खो देते हैं। गरीब नवाज का ये बात यह बताता है 15 साल की उम्र है, सब बेच कर इल्म के लिए निकल पड़े हैं। अब
مدرسوں کی طرف اور اپنے اسکولوں کی طرف، اس لیے کہ ایجوکیشن کا دور ہے اور علم تو اتنی اہم چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ مہد سے لے کر لحد تک علم سیکھتے رہو۔ مہد کسے کہتے ہیں؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جس جھولے میں اس کو سلا کے ہم جھولا جھلاتے ہیں، گجراتی میں گوڑیا کہتے ہیں، اردو میں پالنا بھی کہتے ہیں، جھولا بھی کہتے ہیں ہندی میں، اور عربی میں اسی جھولے کو کہتے ہیں مہد۔ کیا کہتے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد بچے کو جہاں لیٹایا جاتا ہے اسے مہد کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد جہاں لٹایا جاتا ہے اسے لحد کہتے ہیں۔ آقا فرماتے مہد سے لے کر لحد تک علم سیکھتے رہو، اور یہ شبد اعلیٰ حضرت نے بھی چاہے کے لیا اور جو فرمائے قصیدہ زور میں امام عشق محبت لکھتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا کے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، آج چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مہد سے لے کر لحد تک علم سیکھو، مطلب کیا ہے؟ وہ شاید طویل سے آپ لوگ علم سیکھنا شروع کر دو، آخری وقت تک علم سیکھتے رہو۔ ایک صحابی کے انتقال کا وقت آیا، آقا علیہ السلام نے ان کو بلا کر فرمایا تھوڑا ٹائم باقی ہے، ان قریب تمہاری زندگی پوری ہونے والی ہے۔ صحابی نے کیا مولا یا رسول اللہ علیہ السلام، جب میری زندگی کا اینڈ ہے تو مجھے کوئی ایسا کام بتائے کہ اس میں لگ جاؤں اور اسی میں میری موت ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں وہ علم سیکھنے والی جو جماعت بیٹھی ہے، جو علم سیکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، وہیں پر جا کر علم سیکھنے لگ جاؤ۔ حالانکہ اب تو قبر میں جانے کا ٹائم تھا، اب تو انتقال کا ٹائم تھا، اب ایجوکیشن کی کیا ضرورت، علم کی کیا ضرورت، مگر آقا نے بتا دیا کہ علم سے انسان کا مرتبہ دنیا میں بھی بلند، قبر میں بھی بلند، اور میدان محشر میں بھی بلند۔ آج کس محفل میں غریب نواز کے واقعے سے آپ حضرات سبق لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں گے، پورا مجمع بولے گا۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے گورنمنٹ کے فائدے ایسے ہیں ہماری قوم کو معلوم نہیں، بہت سارے ایسے بینیفٹ گورنمنٹ کی طرف سے قوم کو دیے جاتے ہیں، پبلک فنڈ میں سے دیا جاتا ہے، نالج نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے ہاتھوں سے جاتے ہیں۔ کبھی عیسائی لے کر اپنا چرچ بناتے ہیں، کبھی وہ لوگ لے کر جا کر اپنا مندر بناتے ہیں، اسی طریقے سے الگ الگ لوگ ہمارا بھی فنڈ جو ہم نے نہیں لیا ہے جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے، اور کچھ لوگ جانتے ہیں تو قوم کو بتاتے بھی نہیں ہے۔ ہمارے جانکاروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کو پیش کیا کرے اور اپنے حق کے فائدوں کو لیا کرے۔ سلام کے مقدس دیوانوں، سرکار خواجہ غریب نواز علم کے حاصل کرنے کے لیے آپ نکل جاتے ہیں، اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم لیتے ہیں، حدیث پاک کا علم لیتے ہیں، حدیث کریمہ کا علم لینے کے بعد اب انہیں محسوس ہوتا ہے اب مجھے پیر و مرشد کی ضرورت ہے، جو ماں کے شکنجی سے ذکر خدا میں مشغول ہو، جو 15 سال کی عمر میں بزرگوں کی خدمت میں لگا ہو، راہ خدا میں سب کچھ لٹا کر علم حاصل کرنے کے لیے نکل گیا ہو، انہیں پیر کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن غریب نواز بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وسیلہ مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نہ ڈھونڈو ہرگز خدا ملتا ہو، یعنی وسیلے کی ضرورت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز جیسے تلاش کرتے کرتے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جب خواجہ غریب نواز کو دیکھا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اے بیٹا حسن آؤ، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کب سے میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، آؤ اپنے نانا کی امانتیں لے جاؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز وہی پڑھتے ہیں، یہ پیر و مرشد کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف میں بھی حاضری دیتے ہیں، مدینہ شریف میں جب حاضری دیتے ہیں تو مدینہ شریف کی حاضری میں آقا کو سلام کرتے ہیں، آقا جواب دیتے ہیں اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن، آج سے تو میرے دین کا معین ہے، میرے دین کا مددگار ہے، جا معین الدین میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا فرما دی۔ اسی وقت سے آقا نے مدینہ طیبہ میں مزار پاک سے حضرت خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کی سلطنت عنایت کر دی، اور غریب نواز اجمیر تشریف، بڑا پیارا بات ہے، انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور حالات
اور گردش دورہ کو دیکھ کر کبھی مایوس نہ ہوں گے اور کبھی اپنے ایمان کو کمزور نہ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سرکار خواجہ غریب نواز جب اجمیر پاک میں تشریف لائے، ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے رہے، یہاں کا جو راجہ تھا پرتھوی راج، اس کے سپاہی آئے، غریب نواز سے کہتے ہیں اب یہ جگہ خالی کرو، یہ ہماری راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ غریب نواز کھڑے ہو گئے، فرماتے جا، پھر راجہ کے اونٹ بیٹھے رہے، تشریف لے جاتے، اونٹ آئے بٹھائے گئے، لیکن جب ضرورت پڑی اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں رہے، کسی نے بتایا جاؤ آنے والے فقیر سے معافی مانگو۔ جب آئے وہ لوگ معافی مانگی، ہم کو معاف کر دینے معلوم نہیں تھا، خواجہ صاحب نے فرمایا جاؤ اللہ کے حکم سے اٹھ جائیں گے۔ مطلب کر بولے یہاں سے میں نکتے کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی اجمیر کی دھرتی پر، ہندوستان کی دھرتی پر غریب نواز نے جن اونٹوں کو بٹھایا تھا، سپاہی تھک گئے مگر اٹھا نہیں سکے، کہ یہ واقعہ بتا رہا ہے، جن اونٹوں کو خواجہ غریب نواز بٹھا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو غریب نواز ہندوستان میں بسایا ہے، ہمیں بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میدان غریب نواز۔ اجمیر کے خواجہ جب تشریف لے جاتے ہیں، پھر ایسا موقع آیا کہ اجمیر کا راجہ تھک جاتا ہے، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز کا چہرہ ہی ایسا تھا، غریب نواز کا انداز ہی ایسا تھا، سرکار خواجہ ہند کے اخلاق ہی کچھ ایسے تھے کہ لوگ کیا دیتے جھوٹ کے جھوٹ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے اور توبہ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہوتے چلے جاتے، نبی کی غلامی میں اپنا نام کا دے کے داخل کرواتے چلے جاتے۔ راجہ تک گئے، یہ کیا بات ہے، آئے تھے اکیلے چند آدمیوں کے ساتھ، لیکن آج دیکھو کتنا بڑا جم غفیر ان کے اطراف میں جمع ہے۔ جو بھی آتا ہے غریب نواز کے اخلاق کو دیکھ کر، کیریکٹر کو دیکھ کر ان کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے سبھاؤ کو سدھارو، اپنے نیچر کو سدھارنے کی کوششیں کرو۔ آج ہمارا اخلاق ایسا ہو چکا ہے، ہمارا بھائی پناہ مانگتا ہے، ہماری بہنیں ہاتھ چھوڑتی ہے، ہمارا پڑوسی پناہ مانگتا ہے۔ پہلے بزرگوں کے وہ اخلاق تھے کہ غیر بھی دیکھتا تھا وہ دامن اسلام میں آ جاتا، ان کا دیوانہ بن جاتا، کلمہ پڑھنے کے دامن اسلام میں داخل ہو جاتا۔ آج ہمارے ایسے کیریکٹر گر چکے ہیں، ہمارے بھائی دور نظر آتے ہیں، ہمارے خاندان والے دور نظر آتے ہیں، ہمارے پڑوسی دور نظر آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوششیں کریں۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے اخلاق ایسے بلند اخلاق تھے کہ دشمن بھی آتا تھا تو دوست بن جاتا تھا۔ ایک مرتبہ راجہ کے کچھ لوگوں نے ایسا پلان بنایا، ایسا پلان کرا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں قاتل کو بھیجا جائے اور غریب نواز کا معاملہ ختم کر دیا جائے معاذ اللہ۔ اب قاتل اپنے اندر اپنے بغل میں ایک کھنجر چھپا کر سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس نیت سے آتا ہے کہ آج غریب نواز کا معاملہ معاذ اللہ کام تمام کر دے گا۔ جیسے وہ دشمن آتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھتا ہے، سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو غریب نواز آنے والے کو فرماتے ہیں ارے جس ارادے سے آیا ہے وہ ارادہ پورا کر لے۔ آیا تھا اپنی نیت سے، لیکن غریب نواز نے جب اس کو پہچان لیا، اب یہاں سے نقطے کی بات پتا چلتی ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں اگر غلط نیت سے آتا ہے، میرے غریب نواز پہچان جاتے ہیں تو غلام اچھی نیت سے آتے ہیں، میرے غریب نواز پہچانتے بھی ہیں، نوازتے بھی ہیں، عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ وہ قاتل آئے اور غریب نواز کے کہنے پر تھرا اٹھتا ہے، خنجر نیچے گرتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے۔ جب غریب نواز آنے والے قاتل کو معاف کر دیں، ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے، اپنی بہن کو معاف نہیں کر سکتے۔ آج شادی میں ہمارے جیسوں کو جانا پڑتا ہے، تم شادی نہیں جاتے ہو کیونکہ وہاں شادی جاؤ، بھنجے کی وہ بھنجی کی شادی میں چلے جاؤ، بچانے کئی راتیں گزر جاتے ہمارے بھائی کو منانے میں۔ خالی غریب نواز کا دربار چھٹی پڑھنے ہی کے لیے ہے، غریب نواز کا نام خالی نیاز کھانے کے لیے ہے۔ کیا غریب نواز کا یہ اخلاق ہم کب اپنائیں گے؟ اخلاق اپنا کر دیکھو، اپنے تو اپنے غیر بھی ہمارے دیوانے بن جائیں گے۔ سرکار
ख्वाजा गरीब नवाज शहंशाह हिंदुस्तान आने वाले कौन आए हजरत तशरीफ ला रहे और उन्हीं का इंतजार है। सुनना चाहते हैं मतलब कर बोले और तड़क कर बोले। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की शान और शौकत अल्लाह ताला ने कितनी बुलंद फरमाई है। जब अजमेर मोहल्ला में आप तशरीफ लाए, आने वाले लोग दामन इस्लाम से वाबस्ता होते गए। तो अजमेर में राजा पृथ्वी ने जयपाल जोगी जो बहुत बड़ा जादूगर था उसे बुलाया और पृथ्वी राज राजा की ये ख्वाहिश थी कि मैं जादूगर को बुलाऊंगा, अपने जादू की ताकत से माज़अल्लाह मुसलमान फकीर को यहाँ से निकाल दूंगा। और आज भी जादू की ताकत चल रही है, आज भी जादू की ताकतें चल रही है। देखो खत्म करना इन जादू को, गरीब नवाज के जुमले को अपने जहन में ले लेना। हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिशें करेंगे कि दुनियावी जादू हटेगा नहीं। मेरे गरीब नवाज की तरकीब को अपना लो। जब राजा पृथ्वीराज ने जयपाल जोगी जैसे बड़े जादूगर को बुलाया, तो जयपाल जोगी तकरीबन 1000 जादूगर जो उसके विद्यार्थी थे उसको लेकर अजमेर में आए। जयपाल जोगी ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको तो मेरे शागिर्द ही काम पूरा कर देंगे। जयपाल जोगी के शागिर्द आते रहे, अपना जादू दिखाते रहे, अपना कर्तव्य दिखाते रहे। किताबों में आता है ऐसा खतरनाक जादू, ऐसा जबरदस्त जादू दिखाते रहे। मुसलमान जो मुरीदीन थे उनके दिल के अंदर थोड़ा सा अंदेशा पैदा हुआ। गरीब नवाज की बारगाह में आते सरकार करम करें, जयपाल जोगी के विद्यार्थी आकर जादू दिखा रहे गए। सरकार गरीब नवाज उठते हैं और आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। पढ़कर बोला याद रखना इस जुमले को क्या पढ़ते हैं, इसे खुद भी याद रखना, काम आएगा ये अमल, ये अंदाज काम आएगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज आयतुल कुर्सी पढ़ते गए और अपने असा मुबारक से एक लिटी खींचते गए, एक लाइन बनाते गए और अपने मुरीदों से फरमाते गए इसी लाइन में, इसी देर दिखा गए, इसी लिटी के अंदर और इसी हिसाब के अंदर रहना। इंशाअल्लाह कोई जादू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। विद्यार्थी आए कभी आग बरसाते हैं, आग आती है, लेकिन गरीब नवाज ने जो लाइन बनाई थी उसके बाहर जब आग आती है तो ठंडी हो जाती है, अंदर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसी तरीके से सांप छोड़ते हैं, ये सांप भी आते हैं मगर उस लाइन पे नहीं आते हैं, तमाम सांप मर जाते हैं। यहाँ तक के जयपाल जोगी के शागिर्दों ने 1000 सांप पहाड़ों से अपनी जादू की ताकत से उतारने के बाद गरीब नवाज के मुरीदों के पास पहुंचे। जैसे वो 1000 सांप आते हैं, गरीब नवाज की खींची हुई लाइन के करीब आते हैं, वहां आकर के वो आगे वापस चले जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। जयपाल जोगी के शागिर्द और उसके जितने स्टूडेंट थक जाते हैं, अपने उस्ताद के पास जाते हैं, जयपाल जोगी के पास, कुछ करो हमसे तो कुछ नहीं होता है, हमने पूरी जादू की ताकत लगा दो, लेकिन उनका बाल भी पीका नहीं कर सकते थे। अब जयपाल जोगी गुस्से के मारे आता है, आने के बाद जो मिर्ग छाला है जिसको हिरण की ताकत खाल कहते हैं, वो जयपाल जोगी हिरण की खाल हवा में फेंकता है और छलांग लगाकर हिरण की खाल के ऊपर बैठ जाता है और बैठने के बाद अपनी जादू की ताकत लगाने की कोशिशें कर रहा है। गरीब नवाज के मुरीदीन सोचते हैं पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आने वाली है, कौन सी आफत आने वाली है। उनके मुकद्दस दीवार उधर मुरीदीन सतर के अंदर है, लाइन के अंदर है। अब जयपाल जोगी अपना जबरदस्त जादू दिखाने की कोशिश करने जा रहा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं जाते हैं, अपने मुरीद को नहीं भेजते हैं, गरीब नवाज के कदमों में रहने वाले खड़ाओं को भेजते हैं। चल कर बोलो, गरीब नवाज चाहते तो खुद भी उड़ सकते थे, अपने मुरीद को हवा में भेज सकते थे, लेकिन गरीब नवाज ने अपने खड़ाओं को भेजा, अपने कदम को चूमने वाले चप्पल को भेजा। अब वो खड़ाओं को जब हुक्म देते हैं, गरीब नवाज का वो खड़ा उड़ता है और जयपाल जोगी को मार मार के नीचे ले आता है। इससे दो बातें पता चल रही है, एक जुमले को अपने सीने में महफूज करके जाना, देखो जादू का जादू दिखा रहे थे,
لیکن غریب نواز نے جو لائن بتائی تھی اس کے اندر جب تک رہے دنیا کا کوئی جادو بگاڑ نہ سکا. اور غریب نواز نے پیارے نبی کے اسلام کی جو لائن بتائی ہے جب تک اندر رہو گے دنیا کا کوئی جادو مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اور دوسری یہ بات بتائی کہ غریب نواز کے سامنے آنے والے جادوگر کی عقل ٹھکانے کیسے آئے. اور شروع ہو گئے عقل کیسے ٹھکانے آئی. غریب نواز کے قدم چومنے والے چپل کے ذریعے سے پتا چلا نقشے غریب نواز پہ چلو گے انشاءاللہ دنیا والوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام عالم کے اہل اسلام کی حفاظت فرمائے. خواجہ ہند وہ دربار کے اعلیٰ کے راہ کبھی نہیں مانگنی